نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک دفعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا ابا ذر امراء یکونون بعدی یمیتون الصلاۃ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، وکیف تصنع اذا بقیت فی قوم یؤخرون الصلاۃ او کما قال علیہ السلام، کہ ابو ذر تمہارا کیا حال ہوگا، تمہارا کیا رد عمل ہوگا اس وقت جب میرے بعد ایسے لوگ حکمران بنیں گے جو نمازوں کو تاخیر سے پڑھائیں گے، جو نمازوں کو قضا کر کے پڑھائیں گے۔ یہاں پر خطاب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، لیکن بتانا تمام امت کو تھا کہ اگر اس قدر مسلمانوں میں ضعف پیدا ہو جائے، عملی، ایمانی، دینی، تو اس وقت عوام کا اور مسلمانوں کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو اگر ہم سے پوچھا جائے تو دو عمل سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم احتجاج کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے، بغاوت کریں گے، کیونکہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے، کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ تو ہم ڈٹ جائیں گے یہاں تک کہ وہ یا تو برطرف ہو جائے یا اپنے عمل کو درست کر لے۔ دوسرا یہ طرز عمل ہوگا، یہ رائے سب کی آئے گی کہ ہم الگ تلگ ہو جائیں گے، گھر پہ نماز پڑھ لیں گے، مسجد جانا چھوڑ دیں گے، اس امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، اور آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے جو ہمیں طریقہ بتلایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، وہ یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں یا رد عمل ہم جو پیش کرتے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا، ابو ذر اگر ایسا ہونے لگے، اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ کان من زہاد الصحابہ امارا بالمعروف لا یخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ اور آپ نے فرمایا، اصدق الناس لہجۃ، سب سے کھرے، دین میں پختہ، اور کسی قسم کے مسالات کے روادار نہیں تھے، قائل نہیں تھے، دین کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ اس قدر تک تنزلی ہو؟ تو آپ نے ان کے ذریعے کیا خوب ذہن سازی ہماری بھی فرمائی، اور ان کی آپ نے فرمایا اگر ایسے ہونے لگے تو ان دونوں میں سے تو کوئی رد عمل پیش نہ کرنا۔ تو ایک روایت میں آتے ہیں، انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ پھر کیا کروں؟ جو آپ حکم دیں۔ آپ نے فرمایا یوں کرنا، فصل الصلاۃ، کہ تم وقت کی نماز وقت میں پڑھ لینا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کا وقت ہے تو اپنے وقت پہ پڑھ کے مسجد گھر میں وقت ظہر کی نماز ادا کرنا، اور پھر واپس مسجد آ جانا اور امام کا انتظار کرنا۔ اگر امام بھی وقت میں نماز ادا کر لے، فَإِن سُلِّيَتْ لِوَقْتِهَا كَانَتْ لَكَ نَافِلَةً، تو تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے، اور اگر وہ تاخیر سے پڑھا لے تو تمہارا کیا نقصان ہے ابو ذر؟ وَإِلَّا كُنْتَ قَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، ابو ذر تم نے تو اپنی نماز بچا ہی لی، محفوظ کر لی۔ یعنی انتشار نہ ہونے دینا، کوئی ذریعہ نہ بننا انتشار کا، فتنے کا، مسلمانوں کے درمیان جھک جانا اور اپنے عمل کو بچانا، اوروں پہ دین کو مسلط نہ کرنا، یہ ہمارے حبیب نے ہمیں سکھلایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا، اور یہ نہیں کہ جب تم مسجد آ جاؤ اور گر نماز پڑھ چکے ہو اور اس وقت امام نماز کے لیے آ جائے پڑھانے کے لیے، تو تم یہ کہہ دینا کہ میں نہیں پڑھوں گا، میں تو پڑھ چکا ہوں، یہ نہ کہنا، لا اصلی انی قد صلیت فلا اصلی، یہ نہ کہنا، بلکہ جو ہوتا رہے ان کے ساتھ شامل ہو جانا نماز میں، اور اپنی نماز کا اظہار بھی کسی سے نہ کرنا کہ میں گھر سے پڑھ کے آیا ہوں۔ آج تو، اور یہ حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، اور باقی محدثین حضرات نے بھی اس کو نقل کیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں یہ روایت باب
تعجیل الصلاۃ اذا اخرها الامام کے باب میں ہے۔ آج انتشار کا وقت ہے کیونکہ دین سے دوری ہے۔ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل، مستحب درجے کے جو مسائل ہیں اس میں آپس میں اختلاف ہے، نہ مزاج نبوت سے واقف ہے، نہ مزاج شریعت سے واقف ہے، نہ احادیث کی طرف رجوع ہے۔ مسئلہ تو سیکھ لیتے ہیں پر اس میں مزاج کیا ہے اس کو نہیں ڈھونڈتے اور نہ ہی تلاش کرتے ہیں۔ ہر ایک اپنے کو حق پہ کہنے کے دعوے دار ہیں، اس لیے جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔